بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 سے 93 سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ آپ کو سورہ انعام کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں مکے کے لوگوں کو اور گرد و پیش میں رہنے والے جو مشرک تھے اصل میں ان کو دعوت دے رہی ہے، اور چنانچہ ان کے نظریات میں جو غلطیاں ہیں ان کو واضح کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا پیچھے کہ ان کو بات سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور ان کے واقعات پیش کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ بھی اپنا بزرگ، اپنا جد امجد مانتے تھے، تو ان کو بتایا کہ وہ تو خالص توحید کی دعوت دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری آیت میں ہم نے یہ دیکھا، بلکہ آخری دو آیات میں، کہ کچھ بات یہودیوں سے بھی بالواسطہ انڈائریکٹلی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے، کہ جو مکے میں تو نہیں رہتے تھے مگر گرد و پیش میں یثرب میں اور دوسری جگہوں پر رہتے تھے، انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ یہ دعوت اب مضبوط ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے اس کا نوٹس فوراً نہ لیا تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مکے والوں کی پیٹھ ٹھونکی، ان کو شاباش دی، تھپکی دی، اور ان کو جو مخالفت کر رہے تھے ان کو کچھ چیزیں فیڈ کی، ان کو کچھ چیزیں ایسی سمجھائیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اعتراض کریں اور بات کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پس پردہ لوگ تھے ان کو بھی نمایاں کیا، اور یہ بات واضح کی کہ یہ لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ اعتراضات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اب فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یعنی شرک کرے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہتان ہے، یہ دعویٰ کہ اللہ نے اپنے علاوہ کچھ اور معبود بھی، کچھ اور ساتھی بھی ہیں جن کے بارے میں طے کیا ہے کہ وہ بھی اس کی خدائی میں شریک ہوں گے اور ان کو بھی پکارا جائے گا، یہ بات جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ جب بھی کوئی شخص شرک کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ کہنا پڑے گا نا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، ان کو بھی کوئی مقام ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عقل میں، انسان کی فطرت میں اور اپنی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور کتابوں میں کہیں سرے سے کسی اور معبود کی پرستش، عبادت اور اس کے آگے جھکنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور وہ کہ جس نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا۔ یہ بھی اصل میں وہ بیہودہ باتیں ہیں جو مخالفین کرتے تھے۔ جب
مخالف کو بات نہیں ماننی اور اپنی بات پر اڑے رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فضول قسم کی ایسی باتیں کریں گے کہ جو بالکل بے بنیاد، بالکل بے تکی، بعض میں کچھ تھوڑی سی جان سچائی نظر آئے گی مگر بہت کچھ جھوٹ ہوگا، اور بعض باتیں تو بالکل ہی بیکار ہوں گی. جیسے یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوئی. آپ کہتے ہیں آپ پر نازل ہوئی، میرے اوپر بھی نازل ہوئی، حالانکہ کوئی وحی نازل نہیں. اسی طرح سے وہ یہ کہتے تھے ان میں سے بعض کہ ہم بھی اتار سکتے ہیں ویسا ہی کلام جیسا کہ اللہ نے اتارا. یہ اصل میں اس طرح کی بیہودہ باتیں جو کی جاتی ہیں وہ عام طور پر کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو ان کے بارے میں ایک اعتماد ہے وہ برقرار رہے. تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اب ان کو جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بعض اوقات تو اس بات کا بھی رد کیا ہے جو بات فضول انہوں نے بیان کی، لیکن بعض اوقات ان کو خبردار کیا ہے اس بنیاد پر کہ جو اس بات کرنے کے پیچھے اصل محرک تھا. اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس دنیا میں انسانوں کے اوپر جو اپنی چودراہٹ ہے، جو بڑائی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور یوں وہ اللہ کی جواب دہی اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے احساس سے اپنے آپ کو دور کر رہے تھے، محروم کیے ہوئے تھے. تو اللہ نے یہ جو ان کے اندر کی جو ایک کیفیت ہے، ان کے اندر کی جو باطن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اے کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ ظالم موت کی غشی بے ہوشی میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے باسطو ایدیہم ان کے آگے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو. یعنی آج یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی ان کو اپنے سامنے فرشتے نظر نہیں آ رہے، موت نظر نہیں آ رہی، جواب دہی کا وہ موقع نظر نہیں آ رہا کہ جو موقع جب آ جائے گا تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ تم اس کو دیکھ سکتے اس وقت کو کہ جب ان ظالموں کو موت کی غشی بے ہوشی طاری ہوگی اور فرشتے ان کے سامنے ان سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اب اپنی جان نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کی. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیوں؟ اس لیے کہ جو تم کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق بات، جو تم ناحق تہمت لگاتے تھے، یہ جو شرک کرتے تھے اور اپنی طرف سے اور باتیں پیش کرتے تھے دعوے کے طور پر کہ ہمارے اوپر بھی کلام نازل ہوا، اس کے نتیجے میں تمہیں اب بدلہ دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا رسوائی کا. یہ رسوائی اور ذلت کا عذاب کیوں ہوگا؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کہ آخرت میں سزا بھی اور آخرت میں انعام بھی دنیا کے اعمال کے عین مطابق ہوگا. چونکہ دنیا میں انہوں نے انکار کیا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ اپنی انا، اپنے تکبر، اپنی شان کو گھٹانا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کو جو عذاب ملے گا اس میں تکلیف اور جو باقی معاملات ہوں گے سو ہوں گے، اس میں رسوائی ہوگی. یعنی جس عزت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب جھوٹ بولا اور غلط معاملات اختیار کیے، ان کو وہاں رسوائی کا عذاب ملے گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وجہ سے جو تم اس کی آیات سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے تھے. یعنی یہ ان کا جرم بیان کیا گیا ہے، وہ اگنور کرتے تھے، وہ اوائڈ کرتے تھے
اور کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جس کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا تکفرون، یہ اصل میں وہی بات ہے کہ کنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اس کی آیات سے اعراض کرتے تھے تکبر کرتے ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی کہ جو شخص بظاہر نہیں مان رہا وہ اصل میں مجرم ہے۔ ارے بھائی یہ ممکن ہے کہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہ ہو اور مجرم آپ ہوں کہ آپ نے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں بتائی، یا اگر بتائی بھی ہے تو آپ کا کردار اتنا پست ہے کہ اس کے لیے ماننے کے امکانات ہی بہت تھوڑے ہیں۔ تو اصل میں جو جرم ہے کفر کا وہ یہی ہے کہ کنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اس کی آیات سے اعراض کرتے تھے تکبر کرتے ہوئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے، ان کی رسوائی ذلت کے لیے یہ کہا جائے گا کیا معاملہ ہے کہ تم آج آئے ہو ہمارے پاس بالکل اکیلے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ وترکتم، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم وراء ظہورکم، جو تمہارے ساتھ ہم نے خولناکم، جو ہم نے تمہارے ساتھ تمہیں دیے تھے جن کو، وہ تو تم پیچھے چھوڑ آئے۔ وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وہ سب پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیے تھے۔ خولناکم دنیا میں، یعنی ساتھی بھی اور جو دنیاوی اسباب بھی۔ وما نرا معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ شفاعکم، تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے لیے شریک بنیں گے، سفارشی بنیں گے، جو تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم نے جس طرح سے ہماری آیات کو نظر انداز کیا، جس بنیاد پر، جب اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو تو بالکل تنہا ہو، تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ تمہارا مال، تمہارے اسباب، تمہارے وہ ساتھی، تمہارے وہ سفارشی، وہ سب تم پیچھے چھوڑائے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے پاس کہ کوئی اب تمہارے لیے مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا لقد تقطع بینکم، اور تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم جو کچھ تم کیا کرتے تھے گمان، وہ سب تم سے دور ہو گئے، وہ جاتے رہے۔ یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں اگر کہیں کوئی جواب دہی کا موقع آئے گا تو یہ ہمارے سفارشی، یہ ہمارے خدا جن کو ہم نے پوجا ہے، جن سے ہم دعا کرتے ہیں، جن کے ہم نے بت مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کے آگے ہم کھانے ڈالتے ہیں، جن کے آگے ہم جھکتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ تو یہ تو سارے کے سارے غائب ہو گئے، اور تم بالکل اکیلے ہمارے پاس موجود ہو۔ یہ اصل میں سامنے والوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ تم اس دنیا میں جس بنیاد پر اللہ کے پیغام سے اعراض کر رہے ہو، اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بالآخر تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے تنہا، جبکہ تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور یہ سارے جو تم نے شرک کے نام پر خدا کے ساتھ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور یہ غائب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس انجام کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر اس توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ جو اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ
جس بنیاد پر لوگوں کو اس بات کا ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اسی کو مانیں، اسی کو پکاریں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کی۔ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یعنی دیکھو، دنیا میں تم آئے ہو تو تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں خوراک چاہیے۔ اس خوراک کو مہیا کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ دانہ اور گٹھلی یہ پھٹ جائے، اس میں سے کونپل نکلے، پھر وہ پودا بنے، وہ فصل بنے، وہ پھل پھول بنے۔ یہ عمل آئے دن ہوتا ہے۔ یہ دنیا قائم ہی اس بنیاد پر ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق کا جو بندوبست کیا ہے، اس کے لیے اس نے اس کا اہتمام کیا کہ دانہ اور گٹھلی پھٹے اور پھر اس میں سے تمہاری وہ خوراک نکلے، فصلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، جس کو تم کھاتے ہو، جس کو تمہارے چوپائے کھاتے ہیں، جنہیں تم کھاتے ہو، جنہیں تم اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس سارے پروسیس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ہے کہ جس نے یہ ارینجمنٹ کی ہے کہ دانہ پھٹے اور گٹھلی پھٹے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے وہ کونپل، وہ پودے نکلیں جو تمہاری زندگی کو ممکن بنائیں۔ یخرج الحی من المیت، وہ وہی ہے کہ جو نکالنے والا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یعنی اس میں ایک اسلوب بدلا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فعل میں، ورب میں بیان کیا کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، تاکہ بات سامنے آ جائے۔ فعل میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل نظر آتا ہے کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے، دانہ ہے، گٹھلی ہے، اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ فصلیں نکل رہی ہیں۔ انسان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ یعنی اس میں اب فعل نہیں ہے بلکہ اس میں ناؤن استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اس کو نکال لاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کون ہے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہو؟ انسان کو، کسی کو بھی، کسی بھی مخلوق کو جب زندگی ملتی ہے تو پھر وہ زندگی کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر وہی ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ زندگی کا آغاز کرے اور پھر اس کا اختتام کرے۔ ہر مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، ایک ہی نظام ہے۔ اس نظام میں کہاں تم کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس کا کوئی شریک ہو، کوئی ساجی ہو، کوئی ساتھی ہو؟ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اس ایک اللہ کو جس نے اس پورے کائنات کا، اس دنیا کا وہ نظام بنایا ہے جس کو چلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، حیرت انگیز اس کے نظارے دیکھتے ہو۔ ایک چھوٹے سے دانے اور گٹھلی سے تم دیکھتے ہو کہ تمہاری زندگی کی ضروریات کا بندوبست ہو رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہو کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکال لیتا ہے زندہ سے۔ یہ سب وہ کر رہا ہے اور تم اس کی شانیں دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود نہ جانے کہاں تم شرک کے پگڈنڈیوں میں جا رہے ہو، کہاں تم اس کو چھوڑ کے کہیں اور نکلے جا رہے ہو۔ فالق الاسباح، اسی طرح سے دیکھو وہ صبح کو نکالنے والا ہے، جیسے وہ دانے اور گٹھلی میں سے نکالتا ہے پودوں کو، بالکل اسی طرح سے اندھیرے میں سے روشنی کو نکالتا ہے۔ ایک ضرورت تمہاری تھی کہ تمہیں خوراک ملے، ایک ضرورت تمہاری ہے کہ تمہیں اندھیرے کے بعد روشنی ملے
تاکہ تمہیں وہ ماحول میسر آئے کہ جس میں تم کام کاج کر سکو۔ فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کی چیز بنایا۔ کیوں؟ تاکہ تو اس میں آرام کر سکو۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا، یعنی اس نے ان کا بھی معاملہ ایسے کیا کہ سورج دن کا ذریعہ بنتا ہے، چاند اپنے معاملات کے لیے گردش کرتا ہے، اور ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک تقدیر، ایک پلاننگ، ایک کیلنڈر کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اس زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کا منصوبہ، اس کا اندازہ، اس نے جو کچھ طے کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، زبردست ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس نے یہ اندازہ رکھا ہے، اور اس کے مطابق اس نے یہ چاہا ہے کہ جب یہ کائنات تمہیں چلتی ہوئی نظر آئے تو تم اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس ایک خدا، اس کائنات کے خالق، مالک، چلانے والے کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی تو ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رہنمائی پاؤ ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر، صحرا میں اور سمندر میں کے اندھیروں میں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اس طرح سے اور سفر کرنے کے لیے ڈائریکشنز کی کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جو لوگ جانتے تھے، تو ان کے لیے یہ ستارے تھے کہ جو وقت کو طے کرنے کا بھی ذریعہ بنتے تھے، جو سمت کو، ڈائریکشن کو طے کرنے کا بھی ذریعہ بنتے تھے۔ ستارے کے جو ہم جانتے ہیں کہ کروڑ میل دور ہیں، بلکہ جس کو آپ لائٹ ایئرز کہتے ہیں، ان کے فاصلوں پر ہیں، لیکن وہ اتنی دور کی بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس ننھے سے اس پلینٹ میں انسانوں کے لیے ان کے رات میں اندھیروں میں رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی پلاننگ ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، معلوم ہوتا ہے ہر چیز وہ جانتا ہے۔ ادھر اس مخلوق کو اس کی ضرورت تھی کہ ان کے لیے رہنمائی کے لیے کچھ ایسے سائن پوسٹس ہوں، تو اس نے وہ سائن پوسٹس ہیں کہ جو وہاں لگا دیے، جو اب معلوم ہوتا ہے کہ بہت دور ہیں۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اس کے مختلف جو فیکٹرز ہیں، اس میں جو مختلف اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کر اس کے ارادے کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر اور ہوتے اللہ کے علاوہ تو پھر یہ ہارمنی کہاں سے آتی، یہ توافق کیسے ہوتا، یہ کیسے ہوتا کہ زمین میں انسان کی ایک ضرورت ہے اور آسمان کی کوئی مخلوق اس کو پورا کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ قد فصلنا الآیات، ہم اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر رہے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ یعنی یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ نے جس طرح سے دنیا کو بنایا ہے، یہ اس کے بنانے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے اس کو ہم واضح کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جو جاننا چاہتا ہے۔ اصل میں آپ کے اندر جاننے کا ارادہ ہے۔ یعلمون کا مطلب ہے وہ جو جانتے ہیں یا جو جاننے والے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ ایک اسلوب فعلوں کے اندر ہوتا ہے کہ بعض اوقات فعل ارادہ فعل کے لیے آتا ہے، یعنی یعلمون وہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے جاننے کا ارادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم
اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں. یعنی یہ بتا دیا کہ جو جاننا نہیں چاہیں گے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کھڑا کر دیں گے، وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کی خواہشات اور ان کی انانیت ان کے لیے رکاوٹ بن جائے گی. تو یہ ہیں نشانیاں کہ جن کو ہم واضح کر رہے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کا ایک بہت بڑا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ تمہارے لیے بنایا، یہ سب میں کر رہا ہوں. یہ گویا کہ وہ تبصرہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ تم دیکھتے نہیں ہو، یہ اصل میں نے تمہارے لیے صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے اس کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکے. آنیسٹلی یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس قدر واضح انداز میں، اس قدر کانفیڈنٹلی معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالق ہے، اس نے سب کچھ کنسٹرکٹ کیا ہے اور اب آپ کو نظارہ کرا رہا ہے، آپ کو مختلف اپنے گھر کے کمروں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا. سنو یہ میں تم اس کی یہ تمہارے لیے کچن ہے، تمہارے لیے تمہارا بیڈ روم ہے، یہ پارلر ہے، یہ تمہارے لیے ہے، تم غور نہیں کرتے ہو. تو یہ اصل میں وہ وضاحت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. یعنی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ایک قدرت رکھنے والے، بڑے مہربان، علم رکھنے والے، حکمت والے خدا نے بنائی ہے اور ہمارے لیے بنائی ہے. اور اس کے ہر پہلو میں اصل میں ہماری ضرورت، ہمارے جو کمزوریاں ہیں، ہماری جو مختلف خامیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی تو ہے کہ جس نے بنایا تم کو. یہاں سے بات شروع کرتا ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو پھر اس کے بعد ایک رہنے کا مقام ہے، جائے قرار ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ بھی ہے. یعنی تم کو اس دنیا میں بھیجا اس نے تو کچھ دنوں کے لیے جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے اس کے لیے اس نے بندوبست کیا تمہاری ضرورتوں کا، اور پھر اس کے بعد تمہیں جس کو کہتے ہیں نا سپرد خاک کرنے کے لیے بھی ایک مقام طے کر لیا تاکہ وہاں سے تمہیں بعد میں پھر وصول کیا جائے. تو یہ تمہارے لیے اس نے پلاننگ کی ہے. جہاں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے فصلیں، پودے، سبزیاں، پھل اگائے، صبح و شام، اندھیرا اجالا بنایا، اسی طرح سے اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ایک انسان سے، ایک نفس سے، اور پھر تمہارے لیے رہنے کے لیے اس نے کچھ موقع رکھا، کچھ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تمہیں مہیا کی، تمہارے لیے ریسورسز، فیسلٹیز، اور تمہیں سپرد کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یفقہون، سمجھنا چاہیں. یہ اب دوسری بات بیان کی، یعنی ایک ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. جاننا چاہنے کے لیے تو آپ کے اندر انٹرسٹ ہونی چاہیے، مگر اس انٹرسٹ کے پیدا ہونے کے بعد اگلا سٹیپ ایک جگہ سپرد ہونے کا بھی مقام طے کیا. یہ ہم واضح کر رہے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کہ جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالا ہر چیز کے نبات کو، ہر چیز کے اندر جو اس کے ابتدا میں سبزہ ہوتا ہے اس کو، کومپل کو. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا،
پھر ہم نے نکالا اس میں سے سبزے کو، نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں، مختلف مراحل ہیں اس میں. کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا بھی نبات کل شیء، اور پھر اس سے ہر چیز کے کمپل ہم نکالتے ہیں. یعنی یہ پروسیس بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. اس میں دانہ جیسے کہ بتایا گیا پہلے پھوٹتا ہے، گٹھلی ٹوٹتی ہے، اس کے اندر سے جو کمپل ہے وہ نکلتی ہے. فرمایا پھر اس کے بعد فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اس میں سے ہم نکالتے ہیں پھر سبز شاخیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں جن میں سے تہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے لیے ایک اہم ترین غذا تھی کھجور. تو فرمایا یہ جو کھجور ہیں، من طلعہا، ان کے شگوفوں میں، قنوان دانیۃ، یہ گچھے ہیں جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری ضرورت کو صرف پورا ہی کرنا تھا تو وہ کسی سادہ طریقے سے بھی پورا کر سکتا تھا، مگر معلوم ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور جدا جدا الگ الگ بھی ہوتے ہیں. یعنی اس نے ایک غیر معمولی اہتمام کیا ہے ڈائیورسٹی، ویرائٹی کا بھی. اس میں وہ جس پروسیس سے ان کو گزار کر مختلف سٹیجز سے بالآخر ان کے انجام تک پہنچتا ہے، یہ سب وہ کر رہا ہے. کیوں؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو اس کے پھلوں کو، اذا اثمر، جب وہ پھلتا ہے، وینعہ، اور جب وہ پکتے ہیں. یعنی اس سارے پروسیس کو تم دیکھو. یہ پروسیس ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عظمت کے گن گاؤ، اس کی تعریف کرو. فرمایا ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. دیکھیں بات شروع ہوئی تھی یعلمون سے، یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ہوا ہے. یہ اس لیے ہے کہ تم اس کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد تم یہ دیکھو کیسے اس میں سے پھل نکلتا ہے. ایک دن صبح نکلتے ہو تم اپنے لان میں، تم کہتے ہو مائی گاڈ، اس درخت میں تو آج پھل ہیں. پھر وہ پھل بڑھتے ہیں اور پھر ان میں رس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد اس کے ذریعے سے تم اس حقیقت کو جانو اور مانو اور اعتراف کرو کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا، ایک ہی رب، ایک ہی ارادہ ہے، اور تم ایمان لاؤ. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، یعنی جو ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے چپے چپے میں یہ نشانیاں، اپنے ارد گرد کی نباتات کو دیکھیں، جیسے اس نے پھل اگائے ہوئے ہیں، اور جگہوں پر بتاتا ہے یہ جو جانور اس نے تمہیں دیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو ترقی ہوئی ہے، یہ کیا کوئی ہم لے کے آئے ہیں کہیں سے؟ یہ وسائل بھی اللہ نے فراہم کیے ہیں. یہ جو عقل انسان استعمال کرتا ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو انسان دیکھے اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس گھناؤنے جرم سے بچے کہ جس میں اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے، جس میں اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. اس میں یہ بات بھی ظاہر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ کو مانیں گے. تو اس کائنات کے چپے چپے میں جو نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ تو اگر فرض کرو کہ آسمان سے تمہیں ایک فرشتہ نظر آ جائے گا اترتا ہوا، تو اسے فرق کیا پڑے گا؟ تم نے یہ جو نشانیاں ہم نے پھیلائی ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد تمہارا کیا رویہ ہوا، تمہارا کیا رد عمل ہوا؟ تو اس کے نتیجے میں اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریک، کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، تو آخر ایک تمہاری فرمائش پر پوری ہونے والی نشانی یا کسی معجزے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کی ایک طرف خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اس میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور دوسری جانب ان کی بے وقوفی کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جن، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، کمپلیٹ معلوم ہوتا ہے کہ ایک یونانیمٹی ہے، ہارمنی ہے۔ اس کو دیکھنے کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی سند علم ثبوت کے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کا کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کی بیٹیاں ہوں، پاک ہے وہ ہر عیب سے۔ یہ جو سبحان اللہ ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں، اللہ کے اندر کوئی کمزوری، کوئی عیب نہیں۔ اللہ کے شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر کچھ کمیاں ہیں، اس وجہ سے اسے کچھ اور ساتھیوں کی ضرورت ہے، اسے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ یہ اب ہم نے آیت نمبر 93 سے اس کا ترجمہ شروع کیا۔ او قال اوحی الیہ، یا اس نے کہا کہ مجھ پر وحی کی گئی، ولم یوحا الیہ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، شیئن، کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال سانزل، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس نے کہا کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جیسے کہ اللہ نے نازل کیا۔ ولو تری اذ الظالمون، اے کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ جب یہ ظالم فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشی میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے بازو ان کے آگے پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، نکلو، حوالے کر دو اپنے آپ کو، الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، رسوائی کی سزا کی شکل میں، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم ہمارے پاس آئے ہو اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا، اولا مرتن پہلی مرتبہ بنایا، وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم، ان چھوڑ آئے دنیا کو، ما کنتم تنتظمون، اور جو تم گمان کرتے تھے وہ سب جاتے رہے، یعنی یہ سب شرک تو ایک گمان تھا نا، وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، سنو اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، مخرج المیت من الحی، اور وہی ہے کہ جو مردہ کو زندہ سے نکال لے آتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تو پھر کہاں تم پھرے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها، اور وہی تو ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے ان ستاروں کو تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، سمندر، زمین اور سمندر، صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی نشانیوں کو واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے
کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ہر ایک کے لیے ایک رہنے کا مقام ہے اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگ تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور کھجور اس کے شگوفوں میں ہم نے پیدا کیے گچھے لٹکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات پیدا کیے، مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، جو انگور، زیتون اور انار کے ہیں، مشتبہاً وغیر متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ انظروا، ثبوت بغیر کسی علم کے، سبحانہ و تعالی پاک ہے اور عیب سے اور بلند ہے وہ، عما یصفون، ان باتوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب خاموشی اور چائے کا وقت۔ جی، جنوں کا ذکر ہے، ان کی کیا ہے، جن جو ہے ان کا ہے کوئی کانسیپٹ آج کے زمانے میں بھی، جیسے جادو اور اس کا جو ہے نظر کا، تو جن کا بھی ہے کوئی کانسیپٹ؟ ہمارے ہاں کیا کوئی جن کا کانسیپٹ اب ہے؟ دیکھیے، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں ان کے لیے، بعض اوقات اگر آپ محسوس کریں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سمجھ لیں ان کے لیے، اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئی سمجھ لیں کہ ان کے لیے۔ دیکھیے، جنات موجود ہیں، یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور جیسے اللہ نے انسانوں کو ایک مخلوق بنایا ہے، ویسے ہی ہم سے پہلے اس نے جنوں کو پیدا کیا۔ وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، وہ دنیا یہ دنیا بھی ہے، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پرواز تو آسمانوں میں بھی ہے، ستاروں سیاروں میں بھی ہے۔ ان کی کیا حقیقت ہے، کیا تفصیلات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہماری ہی طرح کی وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو آزمایا جا رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہی طرح آزمائش کے بعد اپنے انجام کو پہنچیں گے، یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ سورہ رحمان میں، سورہ انعام میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ واضح کریں گے کہ جیسے انسانوں میں پیغمبر آئے، ایسے ہی جنوں میں بھی آئے۔ تو اللہ نے ان کو ہماری ہی طرح کی ایک مخلوق بنایا، سوائے اس کے کہ خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا تھا نا ابلیس نے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہ ہم کو نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے ہیں۔ یہی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں شیطان، اصل میں شیطان یا جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے اندر خیالات وسپر کرنے کی، وسوسہ اندازی کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے، یعنی وہ ہم سوچتے ہیں تو ہمارے سوچ کے پروسیس میں وہ کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ انیشیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے پھر ہم کو ورغلاتے ہیں۔ قرآن نے ہم کو اس بات میں تسلی دلائی ہے کہ اگر ہم اللہ کے آیت تو قرآن میں ایسی ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ آیت تو سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے برائی کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم،
سوائے اس شخص کی مانند کہ جو کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے کہ شیطان نے جس کو اپنی چھوت سے باولا دیوانہ بنا دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیز ہے کہ شیطان کسی کو چھوڑ گیا. تو یہ جو کہتے ہیں جی اس کے پاس موکل ہے بہت سننے میں، تو وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ ایکچولی ان سے کام لیتے ہیں اور ان سے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. اگین یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسی سورہ میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اور سورہ جن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جنات انسانوں کو اور انسان جنوں کو گمراہ کرنے کا. باقی جو کچھ بھی ہے اس میں جو انفارمیشن ہے وہ اصل میں بیسڈ ہے آپ کے اس تجربے سے کہ جو آپ کو کچھ لوگوں کا ہوا ہے. یو نو اب آپ ایک شریف آدمی کے پاس گئے ہیں، شریف آدمی میں کہہ رہا ہوں جینوئنلی بندہ نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے. یو کین سی فرام ہز کنڈکٹ کہ وہ فراڈ نہیں کر رہا، وہ یعنی لالچ کے بغیر خدمت کر رہا ہے، وہ ایکٹنگ نہیں کرتا. ہم اکثر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کیپیسٹی ہے کہ وہ دوسرے کو جھوٹا قرار دینے میں بہت فیاض ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کی پاسبلٹی ہے کہ ایک بندے کا کنیکشن کسی سے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں جن. ایک بزرگ ہوتے تھے ناٹ ویری لانگ اگو کہ گوشت کا تو ابھی ریسنٹلی معلوم ہے، میں ایک اور بتا رہا ہوں آپ کو. ایک بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، یہیں جامعہ اشرفیہ میں عالم تھے وہ. اور ان سے جب آپ اپنے کام کروائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس چیز کی ٹوہ میں نہ لگو ماں لیسا لکا بھی علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. آئی ایم نائدر گوئنگ ٹو ڈینائی اٹ نور ایم آئی گوئنگ ٹو کنفرم اٹ. میں نے یہ واقعہ دیکھا ایسے ہوا ہے. بیوقوف نہیں بننا چاہیے، لیکن بیوقوف نہ بننا دونوں طرف سے کہ میں نہیں ماننا. یار تینوں کی پرابلم ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہہ دو اسے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ اتنی زوردار تقریر کریں 5 سال تک کہ میں نے نہیں ماننا، وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دو پڑھے لکھے بہت ہمارے دوست ہیں جو نہ میری دلچسپی کی ہے. بھائی یہ کوئی لمحے نے کہا کہ ان کی مان لو، تمہیں اگر بات سمجھ میں آتی مان لو، نہیں سمجھ آتی نہ مانو. مگر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے آدمی کو جھوٹا اور فراڈ قرار دینے سے بہتر ہی ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے. نہیں ہے نا بھائی، کسی کے بارے میں نہیں ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ہے، دیکھیں وہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، مذہب میں ہم متعصب ہوتے ہیں، ہم سیاست میں متعصب ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے علم میں سائنسدان ڈاکٹرز بھی متعصب ہوتے ہیں. کیسے کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ اگر اس میں آپ کوئی شرک نہیں کر رہے، اگر کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کر رہے. بھائی اگر ایک ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کے پاس ایک ایڈیشنل یہ چیز بھی اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ یہ جانتا ہے یا جانتی ہے کہ یہ فراڈ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، صرف بی کیئرفل، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ وچ از رانگ اینڈ انڈیزائربل. مگر یہ ہے خطرناک چیز. تو یہ جنوں کو قابو بھی تو کرتے ہیں نا، وہ کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر کہتے ہیں بہت ہی خطرناک طریقے سے، گھٹیا طریقے سے. وہ بہت ہی گری ہوئی چیز ہوتی ہے. جنات جو ہیں یہ عام بہت سے شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کے قابو آ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ کو اپنا دین، ایمان، توحید سب فارغ کرنا پڑے گا. تو وہ اتنے گندے وہ کام کرنے پڑتے ہیں. ہاؤ ایور میں اس پاسبلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ بعض اچھے لوگوں کے پاس بھی یہ ہوتے ہوں.
جیسا کہ بعض لوگ کلیم کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. لوگ کہتے ہیں ہوتے ہوں گے, بعض لوگ میں شریف لوگ ہیں, اچھے نیک لوگ ہیں, ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, کی خدمت کی. ٹھیک ہے, اللہ میاں نے کہا ان کو, لیکن بھائی ان کے ملازم تھے وہ جنات جو ان کے کام کرتے تھے. کل آپ آئیں گے نا کلاس میں. ایکچولی یسٹرڈے رانیاز فرینڈ از ہیئر, وہ سمر کا میں نے آپ کو بتایا. شی شوڈ اے ویڈیو کہ ان کے گیٹ کے باہر کیمرے نے کیچ کیا ہے کہ somebody in black اس طرح کر کے, تو کہتی ہے آنٹی جن یسٹرڈے شی آسکڈ می کہ ایسی کوئی ہے چیز. کھانا کا نہیں, ان کے اپنے گھر, میری بیٹی کی فرینڈ کے گھر. تو وہ رانیہ آسمی کے جن کا کیا تصور ہے, لائک ہوتے ہیں اور ان کا پھر کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اس کو جن ہو گئے ہیں. تو وہ پھر کل میں نہ اس کا انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں, کل دیکھ لیں گے. بھائی میں کیا کروں, یہ ہانٹڈ ہاؤسز ہوتے ہیں اسٹیبلشڈ, کوئی بندہ جا کے نہیں رہتا ہے. مطلب اس کو کیا کریں. ایک سائنسدان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہی, فل اسٹاپ. آپ ہر چیز کے عالم ہونے کا کیوں دعویٰ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں, ان کے گھر میں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اب جو ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بتایا اپنا تجربہ کہ ایک دن میں آئی اور میرے ساتھ ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی. آئی کوڈ فیل اٹ, ٹچ اٹ. تو میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے, اور ان کیا بہت کچھ ہوتا تھا. تو میں نے آیت الکرسی پڑھی اینڈ گریجولی اٹ ڈس اپیئرڈ. تو اب میں کہوں نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. یار دنیا جان کے لوگوں کا وہ علاج کر رہی ہے یار, میرا مطلب ہے کیوں جھوٹ بولیں گی وہ. تو یہ اصل میں ایک مصیبت ہے ہمارے یہاں لوگوں کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں معلوم وہ نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے ہمیں بہت تھوڑا معلوم. اگر آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہو اس بارے میں جی, تو یو کین ٹیل لائک کمرے میں جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پریزنس ڈرفٹڈ ان اینڈ دین جی ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی میں الکل پڑھ لیں یا آیت الکرسی پڑھ ایبسلیوٹلی. بچوں کا تو آج کل ڈر لگتا ہے نا. اگر میں کل ایڈمٹ کر دیتی تو مجھے تو یہ ڈر آ گیا, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں, لیکن ہم دعائیں پڑھیں. بھائی میں کیا کروں, مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری چیزیں اب واضح ہوئی ہیں. کہیں جی ہمیں جن ہو گئے ہیں بچوں کو, تو آج کل آپ کو پتا ہے جو سنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, مگر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کئی مرتبہ کہ ہمارے ایک اینسیسٹرل گھر تھا یہاں لاہور میں. ہم جب چھٹیوں میں آتے تھے ادھر سوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ یہاں میں دیکھتا یار یہ میرے تکیے کے نیچے یا پیچھے کچھ ہو رہا ہے. اینڈ آئی وڈ اتنا خوف ہوتا تھا کہ میں ہل نہیں سکتا تھا. اور عین اس وقت کتے دو تھے وہ بھونک رہے ہوتے تھے. اب میں کیا کروں اس کو یار, یہ سب مجھے کیوں خواہ مخواہ کا ڈر ہوگا. اپنے کام سے ہم رکھے, بالکل ٹھیک بات ہے. نفس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں, کیونکہ انسان کو جب بنایا تو اس میں اللہ نے نفس ڈالا, اور ہمارا ایک جنرل سارا ایک وہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے دا کانشیس جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین. دیکھیں ایک ہمارا وہ وجود ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں حیوانی وجود, یعنی ہم بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک زندگی رکھنے والی مخلوق ہے جس کی کچھ جسمانی ضرورتیں ہیں جیسے حیوانات کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے, اور ظاہر ہے وہ بھی نفس ہے, وہ بھی مخلوق ہے. اللہ نے ہمارے اندر جس کو کہا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. یہ اب کیا ہے, یہ متشابہ میٹافوریکل ہے, ہم اس کی ایگزیکٹ نیچر نہیں جانتے مگر اس کا نتیجہ جانتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے, وہ نتیجہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے اس کو راستہ سجھا دیا, اما شاکرم و اما کفورا, اور اس کو آزادی دی, چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ, یہ بتا دیا. لیکن نہیں, اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نیکی ہے اور ہمارا اس کے لیے میلان ہے, یہ بھی ڈال دیا. بدی ہے اور بدی کی طرف بھی میلان ہے, یہ بھی ڈال دیا. یہ میلان والا پہلو مجھ پر واضح نہیں تھا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ہم فرشتے پیدا ہوتے تو برائی کی طرف ہمارا کوئی میلان ہی نہ ہوتا. تو برائی کی طرف ایک خاص قسم کا رجحان موجود ہے.
اس احساس کے ساتھ یہ برائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر، خیر وہ چیز شاید جانوروں میں بھی اسی طرح سے ہے، وہ جذبات ہیں کہ ہم اس عقل کے ساتھ جن چیزوں سے اٹیچڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جذبات رکھتے ہیں. جذبات مختلف قسم کے ہیں، ڈر کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، موٹیویشن کا بھی ہے. تو یہ سب مل کر ہماری شخصیت ہے. نیکی اور بدی کی موجودگی، اس کی طرف میلان، اس میں ڈسٹنگوش کرنے کا احساس، اسی میں ایک بہت نمایاں چیز مثال، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری آزادی. ایبسلیوٹلی. یعنی جو ساری خوبی ہے یا کہیے جو ساری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. لیکن سر when we are free to decide, so why Allah keeps telling us in the Quran کہ He decides کہ کس کو ہدایت ملے گی اور پھر وہ ہدایت کا جو قانون ہے اور میرٹ کی عبادت. It always confuses me کہ اگر میرے وہ جو کہ ہے بھی کہ وہ میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، تو پھر ایک چیز تو اللہ نے بھی پری ڈیٹرمن کی ہوئی ہے کہ مجھے ہدایت ملنی ہے اور یہ سب چیز ہونی ہے. وہ کنفیوز کرتی ہے مجھے کہ میں بھی کر رہی ہوں، وہ پہلے بھی ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، کرنا ہے، اور وہ پہلے سے جانتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. یہی احساس اور ضمیر ہے جو اصل میں انسان کے لیے اگر وہ مضبوط اور زندہ توانا ہو تو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. لیکن اگر وہ برائی کو جان بوجھ کر کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں خدا کی دی ہوئی وہ صلاحیت بالکل کمزور پڑ جاتی ہے، یا آپ کہیے قرآن کے بیان کے مطابق زنگ آلود ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا. یہ فیصلہ اس کا ہماری پرفارمنس کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور پازیٹیو فیصلہ بھی وہی کرتا ہے. یہ ایک بات ہے. پہلی ایک بات سنیں. دوسری بات، اللہ کا علم ہے، اس علم سے کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. میں نے نفی نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو شخص ہدایت نہیں پائے گا وہ اپنی آزادانہ مرضی سے غلط رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں نہیں پائے گا، اور جو ہدایت پائے گا وہ اپنی اسی آزادی کو صحیح استعمال کرنے کے نتیجے میں. جنت کی بادشاہت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس دنیا کی آزمائش میں کامیابی سے گزر کے اس ہمیشہ کی جنت کو پائیں اور یہاں صحیح رویہ اختیار کریں. کانسیپٹ تو یہ ہے نا کہ یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ جو دنیا ہے دس از ناٹ آل. ایکچولی وی آر پلئنگ آور رول اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ حکم، بدی، نیکی، یہ سارا کچھ. ایکچولی آور ریئل ورڈ از یو نو دا نیکسٹ ون. یس. اب زندگی میں ہمیشہ کی آپ سمجھیے کہ بادشاہت، عیش، آرام، یہ ہمارے لیے الفاظ ہیں. ایکسلنس جو اس کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہ ہی کرتا تھا بہتر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ تسی فیل ہونا ہے. وہ میں سیمسٹر شروع کروں نا تو پہلی دوسری کلاس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے نا کہ جی، تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا آپ نے پہلے ہی ارادہ فرما دیا کہ آپ نے پڑھنا نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اعلیٰ ترین مارکس کے ساتھ کامیاب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا. آپ نے لیکن فیل بھی تو ہو سکتے ہیں. تزکیہ ہو. یہ یہاں کی باتیں ہیں کہ ہم کیا کریں. وہ جو سوال ہے وہ اللہ میں سے انٹرویو ہے کہ آپ بتائیں تڑا کی مسئلہ سی. Come here, God, come here, sit down and let me know what was your problem. تو یہ ہم کر نہیں سکتے. میں ہی اتنی پریویلیج کریچر، ہاں آزمائش ایکچولی کہ وہ مشکل ہے تو پھر یہ کیوں ہے. آپ نے جو پہلے ایک سوال کیا تھا نا، نہیں کہ انہیں اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اب آپ بچے ہوتے ہیں جس طرح ہم بڑے ہوتے ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو ورنہ یہ ہوگا.
جب وہ نہیں مانتے وہ کر لیتے ہیں نقصان اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کو کیسے میں پوری دلچسپی سے یہاں اسی لیے کھاتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ کریں. اللہ تعالیٰ comes down to the lowest heaven کے 1/3 of the night passes by اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہیں. پھر آیت الکرسی میں ان کی کرسی بھی کا بھی ذکر ہے. تو مطلب what I assume کہ is a formless spirit, ان کو عرش کی اور کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سمجھانے کے وہ اپنے فرمان جاری کرتے تھے. اللہ نے اس کا استعارہ لیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آسمانوں اور زمین پر پورا انتظام اس کے کنٹرول میں ہے. اسی طرح سے اس کو یہ بات سمجھانی جب مطلوب ہوئی کہ وہ بتائے کہ وہ آپ کے بہت قریب آ جاتا ہے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی کے ساتھ, تو وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. تو وہ تو ہر وقت قریب نہیں, ایک ہوتا ہے ایک موقع کہ جس موقع پر آپ کی عبادت مطابق متشابہات ہیں, اور قرآن نے اس میں واضح کیا ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرو. جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو علم میں کلیئر اور واضح ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہم جانتے ہیں, ہمیں ان کا پرپز معلوم ہے, اس کا پرپز بات سمجھانا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں بیان کیا کہ جو اللہ کے پیغام کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے وہ مثال کے طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ قرآن مجید میں مچھر یا مکھی کی کیوں مثال دیتا ہے. ایمان لاتے ہیں تو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے ایک حق ہے, یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان مثالوں کا کیا مقصد ہے. کبھی یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ اے لوگوں جو شرک کرتے ہو, یہ جو تم اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہو, تم نے کبھی غور کیا کہ مکھی ننھی سی مخلوق اگر اٹھا کے کوئی چیز لے جائے وہاں سے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو کتنے بودے ہو تم, کتنے بودے تمہارے معبود. تو یہ سمجھانے کے لیے کا ایک بیان ہے, ایک انداز ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن یہ کہہ رہا. اس سے زیادہ